باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک 99 نام جن کو قرآن پاک نے خود کہا کہ اسماء الحسنہ، اور متعدد جگہ پہ اس کا ذکر، خاص طور پہ یہ جو سورہ ہے اعراف کی 7 آیت، الاسراء کی 110 آیت، طٰہٰ کی 8 آیت، الحشر کی 22 سے 24 آیات، اس میں 20 نام ہیں۔ یہ الحشر کی جو آیات ہیں 22 سے 24، اس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک 20 نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود گنوائے۔ سورۃ الدہر میں 25 اور 26 جو آیات ہیں اس میں بھی اسماء الحسنہ کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ صبح شام وقت بھی بتایا۔ یہاں سورہ دہر کی جو آیات ہیں کہ صبح اور شام جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس کا ورد کرو، اس کی تسبیح کرو، اور رات کے بھی وقت نفل ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ پڑھو رات کے کچھ حصے میں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ اعلیٰ میں بھی جو ہے وہ بتایا کہ یہ اللہ کے نام جو ہیں، یہ دعا مانگو، اللہ کے نام جو ہے وہ لے کے، اور اس کے بعد دعا مانگو، دعاؤں کی قبولیت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہے 99، یہ پڑھنے کے بعد دعاؤں کی قبولیت بہت بڑھ جائے گی۔ اور اس میں کیا چیز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، وہ مالک ہے سب جہانوں کا، قدوس، سلام، مومن و محیمن تمام، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ سب حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رزاق بھی وہی ہے، مصیبتوں کا حل کرنے والا ہے، مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بہت قریب ہوں آپ کی شاہ رگ کے پاس ہوں، آپ کے اندر ہوں میں، مجھے بلانے کے لیے آپ کو اونچی آواز سے بھی نہیں بلانا، ذہن میں بھی اگر آپ میرا نام لے لیں گے اور میرا ذکر کر لیں گے تو وہ بھی ہے۔ بہرحال تھوڑا معمولی سی آواز سے بھی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں بھی بہت آیات میں آیا، وہاں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ جیسے سورہ دہر میں بولا کہ نماز بھی پڑھو، تسبیح بھی کرو۔ سورہ اعلیٰ جو ہے اس کی 14 سے 15 آیات جو ہے اس میں بھی فرمایا کہ میں ہی ہوں، میں ہی گناہ معاف کرنے والا ہوں آپ کا، میں ہی تمہارا جو ہے نا وہ رازق ہوں، اور مجھ سے ہی مانگو جو بھی مانگنا ہے، اور میرا ہی ذکر کرو۔ اور سورہ بقرہ کی بھی آیات 115 اور متعدد اور آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو 99 نام میں سے 40 جو ہے وہ روایات کے مطابق وہ نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نام سے پکارو، رحمان کے نام سے پکارو، رحیم کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو ان میں سے، وہ میرے ہی خوبصورت اور میرے ہی پیارے نام ہیں۔ تو یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی یاد مگر دل سے ہونی چاہیے۔ جب بھی اسماء الحسنہ پڑھو دل سے پڑھو، دل تک جائے آواز آپ کی، بے شک باہر اونچی نہ جائے مگر آواز دل تک جائے آپ کی، اور اس کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ بھی ذہن میں جو ہے وہ رہے، تاکہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اور مفہوم بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، کہ اس کا جو مفہوم ہے اس میں مطلب ہے ایک، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ میسج بھی ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہر ایک میسج ہے۔ رحمان کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، وہی ہے رحمان، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری۔ رحیم وہی ہے سب رحم کرنے والا، اسی سے مانگو۔ مطلب ہر ایک جو اسماء الحسنہ کا ایک ایک جو ہے نام ہے یا صفت ہے، اس میں گہرائی ہے، اس گہرائی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھو۔ جب غفور آتا ہے تو اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، گناہوں کو ذہن میں لائیں کہ وہی بخشنے والا ہے۔ شکور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، شکور کا وہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی جس کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو، میں شکر کے لائق ہوں، میرا شکر ادا کرو۔ جب وہ کبیر کہتا ہے تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور حفیظ وہ ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے ہماری، گھر میں، گھر سے باہر کہیں بھی آتے جاتے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ، جو ہے وہ کریم ہے، مجیب ہے، واسع ہے، متکبر ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنے نام جب بھی پڑھو تھوڑا غور کرو اس میں، اور اس کی حکمت اور اس کی گہرائی اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو، اور صرف سمجھنے کے بعد اس میں اعمال ہیں، ایک ایک نام میں اس کی گہرائی میں اس سے کچھ نہ کچھ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ ضرور ایسے کر رہے ہیں، ورنہ پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، ان کو تسبیح کرنا بھی بہت اچھا ہے، ورد کرنا بھی بہت اچھا ہے، مگر ساتھ اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس میں کیا میسج کیا ہے، ہر ایک نام میں ایک میسج ہے۔ تو اس لیے بے شمار حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے ان کی، اور اجر اور ثواب، اور اس سے آپ کی مشکلات اور مصیبتیں اور دعاؤں کی قبولیت، اور جب آپ نے مان لیا کہ رزاق ہے، رزق دینے والا وہی ہے، تو باقی اور کس سے مانگنا ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، خود کوشش بھی کرنی ہے، بغیر کوشش کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوشش کرو، جو بھی مجھ سے مانگنا ہے پہلے اس کے لیے کوشش تو کرو اپنی، پھر مجھ سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ دنیاوی حاجات سے آخرت بہت اچھی ہے، جب دنیا کی کوئی چیز مانگو تو ساتھ آخرت کا بھی مانگو، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انجام اچھا کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی مغفرت کرے، سب مومنوں مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ تو جب بھی دنیا کی کوئی چیز مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساتھ آخرت بھی مانگو، آخرت کی بلائی مانگو، آخرت میں آپ کا انجام اچھا ہو، جنت الفردوس کی آپ تمنا کرو، خواہش کرو، اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ اس کے لیے کوشش یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس اس کی پابندی کرو، اس کی حدود کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا خیال رکھو۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جن پہ جو فرض ہے، تو یہ چیزیں جو فرائض ہیں، فرائض جو ہے ان کو ادا کرو، تو تبھی تو اسلام کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ میں کچھ تو کر لوں گا تو کچھ نہیں کروں گا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو، پورے داخل ہونے کے یقین کے ساتھ ایمان ہو، ہر ایک چیز، ہر ایک، کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی اس کو تو ہم چھوڑ دیں تو دوسرے کو کر لیں، نماز پڑھ لیں تو زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ دے تو نماز نہ پڑھے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو ہے وہ بہت اہم، بہت ضروری ہیں، ان سب کو دل سے یقین سے ایمان لانا اس پہ، اور پھر عمل کرنا۔ کہیں کوتاہی ہو، کہیں لغزش ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ دیکھیں ہمارے لیے چھوڑا۔ وہ استغفار بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ تواب الرحیم بھی ہے، وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ استغفار اور توبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے۔ کبھی سوچا کہ اگر یہ راستہ نہ ہوتا ہمارے لیے استغفار و توبہ کا، تو کیا ہوتا؟ کون جنت میں جا سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے بغیر میری رحمت کے، میری بخشش کے، میری مغفرت کے نہیں جائے گا۔ یہ حضور پاک جب بتا رہے تھے یہ، تو صحابہ نے کہا کہ حضور کیا آپ کے لیے بھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے لیے بھی یہی ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ خدا کے لیے اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش انتظار کر رہی ہے۔ جھک جاؤ اس کے آگے، استغفار کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ تواب الرحیم ہے، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ میری التجا ہے ہر ایک جو سن رہا ہے، خدا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس کا قرآن مجید اس کا پاک کلام ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس پہ پھر عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، یہ اسماء الحسنہ ہم
ایک ایک پڑھیں، اس کا مفہوم جانیں اور اس میں میسج کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بغیر عمل کے نہیں ہے قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس پیغام کو پہنچائیں، اپنے تک کوئی نہ رکھے اس پیغام کو پوری دنیا میں وائرل کر دیں۔ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہو، لغویات ہوں، بیہودہ باتیں ہوں، وہ گھنٹوں میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے، تو قرآن پاک کو کیوں نہیں پہنچاتے آپ دنیا میں؟ ساری دنیا میں پہنچائے، کوئی اپنے پاس نہ رکھے اس کو، جس تک پہنچے وہ آگے لازمی جہاں جہاں پہنچا سکتا ہے صدقہ جاریہ کے لیے پہنچائے۔ کسی کی ایک کی اصلاح ہو گئی تو آپ کی بخشش ہو شاید اسی سے ہی ہو جائے، اور میری بھی بخشش ہو جائے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو یہ اسماء الحسنی پڑھنے کی، ان کا ورد کرنے کی، اس کی تسبیح کرنے کی، اور پھر ایک ایک جو اللہ تعالیٰ کی اسماء ہے اس کی صفات میں ایک ایک میں میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے۔ تو بہت غور، بہت اس میں توجہ سے جو ہے آپ اب دیکھیں، یہ ایک تو میں نے آپ نے سب دیکھ لیے، اب اس کے بعد دوسرا جو اس کا باقی کا پیج ہے دوسرا، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو آپ جو ہے آپ کے پاس بھی ہوں گے، آپ ان سے یہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ آپ پھر پڑھیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکی القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ تو یہ اسماء الحسنی 99، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کے ہر ایک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ قریباً قرآن مجید کا خلاصہ ہو جاتا ہے اگر یہ تمام اسماء الحسنی کا ہم میسج جو ہے دیکھیں کہ اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے، تو قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ۔ تو قرآن مجید کی بیشتر آیات میں اس کی پھر آگے تفصیل ہے، مگر یہاں خلاصہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا پیغام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں، کیا کیا ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مبشر محمود شاہ، مع السلامہ۔